اور دونوں کے وقت ریکارڈ ہو رہے ہیں. جو انسان، جو شخص جو ہے وہ نمازوں میں وقت گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو گانے سننے میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو ذکر میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو گالیاں دینے میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے قرآن کی، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو گانے سن رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اللہ کے سامنے جھک کے سجدے کر کے رکوع کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو ناچ گانا کر کے ڈانس پارٹیز میں جا کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. کہ جب تم اپنے لباس کو تنگ کر کے، سی تھرو کر کے، دوپٹے اتار کے، ڈانس کر کے، گانے گا کے لڑکوں کو اور نامحرم مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو، اور وہ اس کو لائک کرتے ہیں، کوئی جو ہے اس کو ہارٹس دے رہا ہے، اور کوئی اس کو شیئر بھیج رہا ہے، اور اس پہ سارے لوگ فخر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنی وائرل ہو گئی ہے، اتنا پیسہ کما رہی ہے. اللہ کی قسم یہ ایک ایک لائک قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور کے اوپر اس کو دکھایا جائے گا. فحاشی سے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کی رحمت کہنا یہ تو ڈبل غضب ہے. اور پھر جا کے مفتیوں سے فتوے بھی لیتے ہیں، دیکھیں جی یہ ٹک ٹاک کی جو انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام. کیا غضب آ گیا. جا کے اپنے دل سے پوچھو کہ جب اپنی بیٹی کو کپڑے اتروا کے تم پیسے لے رہے ہو، اس پہ تمہیں فتویٰ چاہیے کہ حلال ہے یا حرام. کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور تمہیں جب گناہوں کی طرف رغبت زیادہ تھی، اٹریکشن زیادہ تھی، اس وقت تم نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں رکھا. دیٹ از این امیزنگ اچیومنٹ. اور یہی جو وقت ہے، اسی کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو آج اگر ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ اپنے وقت کو کہاں گزار رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے وقت کو اللہ کی فرما برداری میں گزار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، اور دونوں کے وقت ریکارڈ ہو رہے ہیں. جو انسان، جو شخص جو ہے وہ نمازوں میں وقت گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو گانے سننے میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو ذکر میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو گالیاں دینے میں گزار رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے قرآن کی، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو گانے سن رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، جو اللہ کے سامنے جھک کے سجدے کر کے رکوع کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور جو ناچ گانا کر کے ڈانس پارٹیز میں جا کے اللہ کو ناراض کر رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. ایوری سنگل تھنگ از بین ریکارڈڈ. کوئی بھی چیز مس نہیں ہو رہی ہے. تو کیا ہے، اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو وقت ہے، اگلا سوال کیا ہوگا؟ اگلا سوال یہ ہوگا، ایک تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، اور پھر اس سے اگلا سوال کیا ہے، تم نے جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری. حالانکہ لاجیکلی جوانی جو ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہہ لیں کہ 18 سال سے لے کے 35 سال کی جو ایج ہے، مثال کے طور پر اس کو ہم کہتے ہیں یہ ینگ ایج ہے، تو ساری زندگی میں یہ والی ایج تو آلریڈی آ ہی رہی تھی، اس کا حساب تو آلریڈی اس میں آ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خاص ایکسیپشنل پرفارمنس دکھانے کے لیے اس خاص ایج کا سوال کرے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری. جوانی کا سوال اس لیے کیا جائے گا کہ یہ پرائم ٹائم تھا، یہ تمہارا آئیڈیل ٹائم تھا. تمہاری جوانی میں نے تمہیں صحت دی تھی، میں نے تمہیں طاقت دی تھی، میں نے تمہیں انٹلیکچوئل پاور دی تھی، تمہاری میموری کی جو طاقت تھی، میمورائزیشن کی طاقت تھی وہ بہت تیز تھی، ملٹی ٹاسکنگ تم کر سکتے تھے، تمہارے سکلز بہت زیادہ تھے، تم بھاگ دوڑ زیادہ کر سکتے تھے، تم لانگ آورز جو ہے وہ ایفرٹس کر سکتے تھے کیونکہ تمہیں طاقت دی تھی. اب ذرا تم بتاؤ کہ وہ ساری طاقت کو تم نے کہاں پر گزارا. اب کچھ نوجوان ہوں گے، جب پوچھا جائے گا تو کیا کریں گے؟ تم بتاؤ کہ تم نے اس جوانی کو کہاں گزارا، میری عبادت میں گزارا یا شیطان کی بندگی میں گزارا، نمازیں پڑھ کے گزارا یا نمازیں چھوڑ کے گزارا، شرابیں پی کے گزارا یا اس سے بچ کے گزارا، زنا کی حالت میں گزارا یا اپنے آپ کو پاک دامنی میں رکھا. جب سارے لوگ گناہوں کی طرف جا رہے تھے اور تم میری طرف آ رہے تھے، یہ اس وقت سب ڈیفرینشیٹ ہو جائے گا کہ کون سا جوان تھا، اس نے کس وقت کیا کیا. آج بڑی ہلاکت کی بات ہے کہ آج جو نوجوان اور لڑکیاں ہیں، خاص طور پہ اس امت مسلمہ کی لڑکیاں، ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کر لائکس لے کے اور
فخر سے کہتی ہیں جی ہمارے اتنے لائکس ہو گئے، اتنے فالوورز ہو گئے، اتنے سبسکرائبرز ہو گئے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان کو بالکل بھی اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ جب تم اپنے لباس کو تنگ کر کے، سی تھرو کر کے، دوپٹے اتار کے، ڈانس کر کے، گانے گا کے لڑکوں کو اور نامحرم مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہو، اور وہ اس کو لائک کرتے ہیں، کوئی جو ہے اس کو ہارٹس دے رہا ہے، اور کوئی اس کو شیئر بھیج رہا ہے، اور اس پہ سارے لوگ فخر کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری بیٹی جو ہے وہ اتنی وائرل ہو گئی ہے، اتنا پیسہ کما رہی ہے. اللہ کی قسم یہ ایک ایک لائک قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں گناہ کے طور کے اوپر اس کو دکھایا جائے گا. ہر ایک لائک جو کہ فحاشی کی وجہ سے اس کو مل رہا ہے، اس ایک لائک کے بدلے میں وہ اللہ کے غضب کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہی ہے. یہ سارا پیسہ جو وہ فحاشی کے ساتھ کما رہی ہے، جس پہ اس کے والد کو بھی فخر ہے، اس کے بھائی کو بھی فخر ہے، اس کا شوہر کو فخر ہے. کتنے ایسے کیسز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر کہ والدین اپنی بچیوں کو ٹک ٹاک پہ لا کے ان کے جسموں کو بیچ کے دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے حالات خراب تھے، ٹک ٹاک کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہمارے حالات پہ وہ بہتر ہو گئے اور اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی. فحاشی سے کمائے ہوئے پیسے کو اللہ کی رحمت کہنا، یہ تو ڈبل غضب ہے. اور پھر جا کے مفتیوں سے فتوے بھی لیتے ہیں، دیکھیں جی یہ ٹک ٹاک کی جو انکم ہے وہ حلال ہے یا حرام. کیا غضب آ گیا. جا کے اپنے دل سے پوچھو کہ جب اپنی بیٹی کو کپڑے اتروا کے تم پیسے لے رہے ہو، اس پہ تمہیں فتویٰ چاہیے کہ حلال ہے یا حرام. تمہاری بیوی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے اپنے جسم کو دکھاتی ہے آ کے، اور دنیا کے سارے مرد اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو اسکین کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اور اس سے پھر انکم آتی ہے، اور پوچھتے ہو، پھر مفتی سے جا کے پوچھتے ہو کہ حلال ہے یا حرام. تمہارے دل میں اپنے جو مفتی ہے وہ تمہیں بتا نہیں رہا کہ یہ غلط ہے، تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہے. یہ کس چیز پہ جوانی لگائی جا رہی ہے؟ کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ یہی خاتون قیامت والے دن کھڑی ہو کے اللہ کو جسٹیفائی کر سکے گی کہ یا اللہ میرے 2 ملین فالوورز سے، میں نے ان کاموں سے 2 ملین فالوورز اکٹھے کیے تھے، اور جو پیسہ میں نے کمایا تھا اس کو کیسے قیامت والے دن جسٹیفائی کریں گے؟ اپنے آپ سے سوال کریں. کسی مفتی کی کیا ضرورت ہے اس چیز سے بارے میں پوچھنے کی؟ تو جوانی کہاں گزاری، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. لڑکوں سے بھی ہوگا، لڑکیوں سے بھی ہوگا. اور اس میں ایک بہت بڑی بات کیا ہے کہ جس نوجوان نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کو بہت بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ کے عرش کا سایہ گناہگار نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ اللہ کے نافرمان نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ نمازیں چھوڑنے والے نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ حرام دیکھنے والے نوجوان کے لیے نہیں ہے. اللہ کے عرش کا سایہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے اپنے جسم کو جو بیچتی ہے اور وہ ینگ لڑکی ہے، اللہ کے عرش کا سایہ اس کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن وہ شخص، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. آج پیسہ تو مل جائے گا، حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، گھر بھی اچھا ہو جائے گا، گاڑی بھی اچھی ہو جائے گی، کچھ لائکس بھی مل جائیں گے، کچھ شہرت بھی مل جائے گی، کچھ جگہوں پہ جاؤ گے تو سیلفیاں بھی لوگ کھنچوا لیں گے، فائن. لیکن اس کے بدلے میں کیا چیز چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے عرش سے محروم ہو رہے ہو. اور یہ حدیث جو ہے جس میں اللہ کے عرش کا سایہ، اس میں اسپیسیفکلی جوانی کا لفظ ہے. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. آج تم نے اپنی جوانی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ گزار دی، اور کل بڑھاپے میں آ کے تمہیں احساس ہوا کہ نہیں مجھے اب اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اب بڑھاپے میں کی ہوئی عبادت تمہیں اس جوانی والے کرائٹیریا کے اوپر دوبارہ نہیں لا سکتی. یہ حدیث بوڑھوں کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہو کہ جس نے بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزارا اس کو عرش کا سایہ ملے گا، نہیں. اور نوجوان کو کیوں دیا جا رہا ہے یہ ریوارڈ اتنا بڑا؟ کیونکہ جوانی کے اندر انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور تمہیں جب گناہوں کی طرف رغبت زیادہ تھی، اٹریکشن زیادہ تھی، اس وقت تم نے اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ڈر کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں رکھا. دیٹ از این امیزنگ اچیومنٹ.
اس حالت میں جب تمہارے اندر سب چیزوں کے گناہوں کی طاقت اور رغبت زیادہ تھی اور اپرچونٹیز بھی تھیں، لیکن تم نے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھا اور اللہ کی بات میں لگے رہے، اس کے نتیجے میں تمہیں آج اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہے. سو ڈونٹ مس دا اپرچونٹی. یہ اپرچونٹی اب بوڑھوں کے پاس نہیں ہے. جب میں اکثر یہ حدیث بیان کر رہا ہوتا ہوں اور یہ چیز کرتا ہوں تو مجھے خیال بھی آتا ہے کہ ظاہر سننے والوں میں بہت سارے ایجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں. میں جب یوٹیوب پہ اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں اپنے چینل کے، تو اس میں 50+ والے ایج کے بھی کچھ لوگ شو ہو رہے ہوتے ہیں، پرسنٹیج کم ہوتی ہے. سننے والے الحمدللہ جو اس چینل کے جو ہیں وہ زیادہ تر ینگسٹرز ہی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو بوڑھے سنتے ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم نے تو اپنی جوانی عبادت میں گزاری نہیں. اب ہم واپس جائیں اور جا کے اگر ہمیں ایک موقع مل جائے، آج ہمیں پتہ لگے، آج ہمیں موقع مل جائے، ہم واپس جا کے جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک وہ جا سکتے ہیں واپس؟ ان کا وہ ٹائم جو اللہ نے ان کو دیا تھا، ناؤ دے ہیو لاسٹ دیٹ اپرچونٹی. یہی ایگزیکٹلی میں بات بتانا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم اس وقت کو یوٹیلائز کر کے اللہ کو راضی کر لیں جوانی کی حالت میں، تو انشاءاللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا. تو 2 سوال امپورٹنٹ ہوں گے وقت کے اعتبار سے. پہلا کیا، زندگی کدھر گزاری، اور دوسرا کیا ہے، جوانی کہاں گزاری. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس وقت کی اہمیت کا احساس کہ یہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے.